مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ لاکھوں کروڑوں ہماری سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں آقا دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم پہ، کہ جناب جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا ہے، اور یہ جو کائنات ہے اس کا جو مقصد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث وجود کائنات ہیں، مقصد دو جہاں ہیں۔ اور جناب جب بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، تو آپ کی محبت ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور محبت رسول کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ ایمان کی تکمیل نہیں، اور اس کا ایک بہترین اظہار جو ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، حضور کی ثنا و توصیف بیان کرنا، اور قابل ستائش ہیں وہ لوگ کہ جو اس میں ملکہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس پربہار موقع پہ۔ ربیع النور شریف کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جشن ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرکیف موقع، اور جس پروگرام کا میری بہنیں خواتین ثنا خواں بڑی بے صبری سے انتظار کرتی ہیں، یعنی مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز حاضر خدمت ہے ان اشعار کے ساتھ کہ تمہیں خبر ہے ہواؤں فلک کے دامن پہ، تمہیں خبر ہے ہواؤں فلک کے دامن پہ، یہ کہکشاں بھی نہیں تھی رسول سے پہلے۔ تمہیں خبر ہے ہواؤں فلک کے دامن پہ، یہ کہکشاں بھی نہیں تھی رسول سے پہلے۔ اور میں جب سخن میں عقیدت کے پھول چنتا ہوں، میں جب سخن میں عقیدت کے پھول چنتا ہوں، خیال آپ کا آتا ہے پھول سے پہلے، خیال آپ کا آتا ہے پھول سے پہلے۔ پھولوں جیسے پیارے لوگ آج ہمارے ساتھ ججمنٹ کے فرائض دینے کے لیے موجود ہیں اور اپنی نشستوں پہ براجمان ہیں، جن سے ہماری بہنیں سیکھنا چاہتی ہیں، اور جو یہاں نعت کے نور، نعت کی روشنی، نعت کے رنگ کو پھیلانے کے لیے اور آپ کو نعت کی لطافتیں اور باریکیاں سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ جناب ہماری پہلی مہمان ثنا خواں، آج مدحت مصطفیٰ کی پہلی جج، جنہیں ہم سب بہت پسند کرتے ہیں، عالم اسلام کا جناب بہت پروقار نام محترمہ حوریہ فہیم قادری، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ جزاک کو، اللہ آپ کو۔ اور ربیع النور شریف کی آمد آپ کو مبارک ہو۔ جزاک اور اللہ۔ دیکھتے ہیں ہم سب سیکھ رہے ہیں آپ سے اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہماری کنٹسٹنٹ بھی سیکھیں گی۔ دوسری مہمان ثنا خواں، آپ بھی عالم اسلام کا ایک پروقار نام ہیں اور ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، محترمہ نورین فائز کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ربیع النور شریف کی آمد آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی اور بہت ویلکم بہت کرتے ہیں مبارک۔ آپ کو بھی۔ جزاک اللہ۔ جناب تیسری مہمان ثنا خواں، آپ کی جو انٹری ہوئی ہے وہ بھی ایسے ہی ایک مقابلہ نعت خوانی سے ہوئی ہے، اور نوجوان نسل آپ کو بھی بہت پسند کرتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت جمع ہوا کلام آپ پڑھتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں سعدیہ عزیر کاظمی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت ربیع النور کی آمد آپ کو بھی بہت بہت آپ کو بھی مبارک بہت ہو، بہت مبارک۔ اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ جناب Thank you۔ آج مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 میں جو شرکاء موجود ہیں، جو کمپیٹیٹرز موجود ہیں، جو کنٹسٹنٹس موجود ہیں، آپ پاکستان کے مختلف علاقوں سے، اب مختلف ایپیسوڈز میں جو راؤنڈ ایپیسوڈز انشاءاللہ ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو ہم نے ایک آڈیشن راؤنڈ کیا، اور عامر فیاضی بھائی کے ایما پہ یہ تمام سیٹ اپ ہوا ہے، اور ہم حاجی صاحبان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ تو جناب ہم نے پھر آڈیشنز کیے، اور یہاں کچھ چنیدہ نگینے موجود ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ آج جو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، پہلی جو شریک ثنا خواں ہیں ام حبیبہ ارشد، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ جو دوسری ثنا خواں موجود ہیں، جو شریک موجود ہیں، سونم ثاقب، آپ کا بھی کراچی سے تعلق ہے، اور فریحہ علی حیدرآباد سے آپ کا
تعلق ہے. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. اگر آپ تینوں کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کیا جائے. جی, تو ام حبیبہ ارشد میں آپ سے ملتمس ہوں کہ یہاں روسٹرم پہ آئیے اور پورے اطمینان کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اے رسول امین, ختم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے, دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. سبحان اللہ. جناب ام حبیبہ ارشد, آپ ناظرین نے بھی انہیں سنا اور ججز بھی یہاں موجود ہیں. حوریہ فہیم قادری, کیا کہیے گا ان کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ایک تو ان کا انتخاب بہت پیارا ہے کلام کا, لیکن ایک چیز جو ہمیشہ سے نوٹ کرتی آئی ہوں, بہت سارے مقابلوں میں ام حبیبہ آتی رہی ہیں اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ کھڑی ہوتی ہیں آ کر, لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ گھبرا جاتی ہیں یا کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنا آدھا کلام بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور آدھا اس کو لوز کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں. ابھی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اونچا اسکیل استعمال کیا نعت پڑھنے کے لیے, تو اس کی وجہ سے انترے میں جا کر ان کو مشکل ہوئی پڑھنے میں, جو آواز ان کی پھٹ گئی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریکٹس یہ پوری کرتی ہیں, لیکن یہاں آ کر یہ شاید زیادہ گھبرا جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ایک جگہ ایسی ہے, مقابلے میں تو ویسے ہی سب بہت ڈر رہے ہوتے ہیں. اب بہرحال یہ میرا خیال ہے, باقی ججز کیا کہتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ امپروومنٹ وقت کے ساتھ ساتھ چینج نظر آ رہا ہے, نظر آ رہی ہے. نورین پہلے آپ بتائیے, پھر ہم آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. وہی والی بات کہ جس طرح تیسرے نمبر پہ جو پڑھتا ہے وہ پریشر میں ہوتا ہے, اس طرح پہلے نمبر والا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ میں پہلے جا رہا ہوں, میں کس طرح پڑھوں گا. تو سٹارٹ میں ہی مجھے لگا کہ بہت گھبراہٹ میں انہوں نے شروع کر دیا, کہ اسکیل تھوڑا اوپر ہو گیا ان سے, تو لگ گیا تھا کہ آگے بہت مشکل سے نبھا پائیں گی. تو پریکٹس جب ہوتی ہے تو بندہ پھر وہی اپنے ذہن میں رکھ کے اسی طرح شروع کرتا ہے. اسٹارٹ میں ہی آپ بہت زیادہ گھبراہٹ میں, تو گھبراہٹ سے بچنے کے لیے کوئی ٹپ؟
کیا کریں؟ پریکٹس، آپ کی پریکٹس اتنی ہونی چاہیے کہ لاتعداد اگر لوگ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کو آنکھیں بند بھی کر رہی بھی ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے آنکھیں بند کر لیں بس تاکہ گھبراہٹ ہاں، ذرا اب تھوڑی اتنا کم ہو بھی جائے. نہیں کہ آپ پوری رات میں ہی آنکھیں بند کر لیں، لیکن ظاہر ہے جب ڈوب کے پڑتا ہے بندہ تو وہ خود ہی سب کچھ ہونے لگتا ہے آپ درود کو شریف جب پڑھتے آپ ہوئے آئیں بالکل. اور پھر جو آپ نے پریکٹس کی ہے اس کو آپ نے پڑھ دینا ہے. سعدیہ. ام حبیبہ کے لیے یہی کہوں گی کہ آڈیشنز میں بھی میں نے ان کو یہی سمجھایا تھا کہ یہ جب آتی ہیں مائک ان کے سامنے آتا ہے تو یہ گھبرا جاتی ہیں. اسٹارٹ لیا اور اسٹارٹ میں ہی مجھے لگا کہ بس آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے، اور انترا مجھے کافی کمزور لگا. پریکٹس کیا کیجئے تاکہ آپ جب اس منصب پہ آ رہی ہیں تو فل پریکٹس کے ساتھ آئیں. تو آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر پریشر بھی تھا، آپ پہلی کنٹیسٹنٹ تھیں، سیکنڈ پہ دیکھتے ہیں، تھرڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن پریکٹس ضروری ہے. بہرحال مقابلے کی گھبراہٹ بھی اپنی جگہ گھبراہٹ ہوتی اپنی ہے جگہ ہے. اور بڑے بڑے جو ہیں وہ یہاں آ کے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جو ججز بتا رہے ہیں آپ نے ان تمام نکات کو پلو سے باندھ لینا ہے بس. صحیح ہے نا؟ سونم ثاقب، اگر آپ کی اجازت ہو تو سونم ثاقب بالکل. پوریا اور نورین. سونم ثاقب آئیے. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سونم ثاقب، کراچی سے ان کا تعلق. نورین سے شروع کریں گے. نورین. ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا اور لگ بھی رہا تھا کہ تیاری کی ہے انہوں نے اچھی، کیونکہ ایک جگہ ہمیں لگا کہ استائی پہ جا کے کہ تھوڑا لوز ہو گئی، لیکن جب واپس پلٹ کے آئیں تو انہوں نے جس طرح کی تیاری تھی وہ انہوں نے تیاری نبھا اپنی دیا، دکھائی. ہاں، نبھا دیا سونم اور نے. لفظوں کو توڑنا تو
ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، شہ بدھا جیسے انہوں نے توڑ دیا بیچ میں، وہاں کا جودو آخر میں بھی فنش کر رہی تھی تو ان کو لگا کہ اب تو فنش ہو گیا سب کچھ، آخر میں بھی بچا سکتی تھی اپنے آپ کو، لیکن وہاں کا جودو کرم پہ بھی انہوں نے توڑ دیا. لیکن ماشاء اللہ ابھی دیکھیں ابھی ایک اور ہے، ابھی ساتھی اینڈ تک ہماری، آپ نے نبھانا ہے بالکل نا، آخر کہیں تک فنش آخر تک بھی آپ فنش کے بھی اچھا نمبر جو ہونا ہیں وہ چاہیے. کاؤنٹ ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کہاں کس طرح فنش کرتی ہیں. اور ماشاء اللہ بہت اچھا پڑا، خوبصورت، بہت آواز بھی بہت پیاری ہے ماشاء اللہ، اور تیاری بھی نظر آئی. حوریہ باجی نے بہت کچھ بتا دیا ماشاءاللہ. اور اور جو لوگ آپ باجی کو سننا چاہ رہے ہیں وہ کیا کریں پھر؟ نہیں ماشاءاللہ بہت پیاری آواز، اچھا انتخاب، لیکن صرف وہی بات شہ بتہا جہاں اضافت ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. اور آخر میں آپ نے واہ، جو آپ تمام نعت میں آپ بالکل صحیح پڑھ رہی تھیں، آخر میں آپ نے ہے الگ کر دیا اس کا، تو وہ لفظ ٹوٹ گیا. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، خاص طور پر اب جب آپ مقابلے میں کھڑی ہوئے ہیں تو. اور پھر ایسی جگہ جہاں بہت سارے آڈیشنز کے بعد لوگ آ رہے ہیں، آگے ابھی آپ سارے مقابلوں میں کھڑا ہونا ہے، چاہے کوارٹر فائنل ہے، سیمی فائنل، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. اگر آپ یہاں سے سلیکٹ ہو کر جاتی ہیں تو آپ کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی. محفلوں ویسے میں چل ماشاءاللہ جاتا بہت ہے نا، پیارا، محفلوں میں اگر آپ کر لیں تو وہ وہاں تو پہ پھر بات ظاہر ہے آپ ٹھیک. کوئی پکڑنے والا نہیں ہے وہاں لیکن پہ، یہاں لیکن مقابلوں پھر میں بھی نعت پڑھتے میں جتنا آپ محتاط ہوں گے، محتاط نعت ہوں گے. نعت ہے، نعت کو یہ مطلب یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم مقابلے میں پڑھیں تو محتاط ہے. نعت تو چیز ہی ایسی ہے، نعت ہے ہی ایسا کام احتیاط کے کہ اس میں ساتھ. احتیاط ہے، بہت ٹھیک ہے ضروری ہے. سونم، ماشاء اللہ. سعدیہ عزیر کاظمی. سونم نے اچھا اسٹارٹ لیا، اور میں وہی بات کروں گی کہ جملے جو توڑنے کا ہے وہ میں نے آڈیشن میں بھی ان کو سمجھایا تھا کہ اس پہ کافی کام کر کے آنا جب تم آؤ گی اپنے راؤنڈ میں. تو اس نے کمپیریٹیولی اس سے کافی حد تک اس نے سیکھا، اور وہ چیز کافی حد تک مجھے قدرے بہتر لگی. ہاں ایک آدھ جگہ مجھے بس وہی واہ پہ فیل ہوا، اور ایک آدھ جگہ مزید ہوا، لیکن اوور آل اچھا تھا. جی، اوور آل شاباشی ملی ہے آپ تینوں منصفین کی طرف سے. اس موقع پہ جناب ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9. درود پڑھتے ہوئے جائیں گے، درود پڑھتے ہوئے واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے آڈیشن راؤنڈ کے ذریعے، سلیکشن راؤنڈ کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہیں، اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کی بہترین ثناء منصفین کے طور پہ آن دی سیٹ موجود ہیں. تو میں بغیر کسی تاخیر کے اگلی کنٹیسٹنٹ سے ملتمس ہوں، اور آپ کا نام ہے فریحہ علی، اور حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے. کہ یہاں آئیے روسٹرم پہ اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا تیار کر کے آئی ہیں کلام. لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی
पार लगा जाना। हैदराबाद से जनाब ये शरीक सनख्वा जो यहाँ मुकाबला नात ख्वानी के लिए आई मिदहत मुस्तफ़ा में, क्या कहिएगा सादिया उज़ैर काज़मी? फरीहा के लिए मैं यही कहूँगी कि अपनी रेंज में रहते हुए इन्होंने अच्छा पढ़ा, लेकिन एक लफ्ज़ दूसरा इन्होंने कहा, दो सरा है, तो लफ्ज़ की मुझे तलफ़्फ़ुज़ की लगी, लेकिन बाकी ओवरऑल इन्होंने अपनी जो एक रेंज, एक पिच थी, उसके अकॉर्डिंगली अच्छा अदा किया। हुरिया फ़हीम? कलाम के इंतखाब एक फिर बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा, और क्योंकि आला हज़रत का कलाम है, इससे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, मुस्तनद कलाम है। और मेहनत की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप जब मुकाबले में आकर खड़े होते हैं तो फिर उस जगह के मुताबिक आप अपनी तैयारी कर कर आते हैं, क्योंकि आपने ऑडिशन काफ़ी पहले दे दिया और आपको पता था कि मैं एक बड़े मुकाबले में जा रही हूँ, तो जिस मुकाबले में मुझे बहुत सारे अच्छे पढ़ने वालों का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें फिर ये कोशिश करते हैं कि आपके अंदाज में थोड़ा चेंज हो। एक सादे तरीके से जो पढ़ा जा रहा है कलाम, और एक मुकाबले में उसको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए ताकि अगले को मैं टफ़ टाइम दे सकूं, ऐसा कुछ होना चाहिए था जो मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा, ठीक है। नौरीन फ़हीम? कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि बहुत सादा जो पढ़ रहा होता है उसमें भी बहुत बिल्कुल वेरिएशन होनी चाहिए, चाहे कलाम आपका बिल्कुल सीधा सीधा तर्ज क्यों ना हो उसकी ऐसी हो, लेकिन आपके पढ़ने की अदायगी इस तरह की होनी चाहिए कि वो सब पे सबकत ले जाए, क्योंकि आसान सीधा सीधा पढ़ना भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि तैयारी कम है। अच्छा, मुकाबले एक के अपना हिसाब से मुनफरिद नहीं रंग है। वो उसमें भी पैदा कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। वाली तैयारी नहीं मुकाबले नहीं आई। वाली तैयारी। एक नॉर्मल जो आप महफिल में पढ़ लें, वैसा नॉर्मल लग रहा है। उसमें पढ़ लें, तो वो वैसी तैयारी थी, मुकाबले वाली तैयारी नहीं। रेंज भी बहुत अच्छी है, आप ऊपर भी बहुत अच्छे से चली गई, वरना शुरू में हमें लगा था कि बहुत ऊंचा उठा लिया आगे जाके इस तरह हो जाएगा। नहीं, आपकी रेंज बहुत अच्छी है, आप तैयारी अच्छी कर सकती हैं सही। इंशाल्लाह। तो जनाब फरिया ने अच्छा पढ़ा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तैयारी नेक्स्ट टाइम थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अभी के लिए फरिया को नौरीन क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब ये आएँ तो फिर कोई ख़ास पॉइंट जो आप इनको देना चाहें, फिर हम ब्रेक लेंगे। तैयारी पॉइंट ही यही है, तैयारी करें, मेहनत। एक कलाम को आप इतना रट लें कि मैंने जैसे इनको कहा कि कंफ्यूज नहीं हो, जितनी पुख्तगी से आप पढ़ सकती हैं ना, उसी वक्त हो सकता है जब आप उसको बार बार पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, उसके नुक्तों को देखेंगी कि हमें कहाँ सांस लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे ऊपर देना है, उसको नीचे करके आके वापस उसी तरह से आगे भी पहुँचाना है। इस पर थोड़ी यही तैयारियाँ होती हैं। सांस लेना भी सीखना चाहिए ना पढ़ने के दौरान। अगर सांस गलत मकाम पे लेंगे, आपने मुकाबले से होती भी आएंगी ना, तो क्या मशवरा देंगी? सांस तो मेन पॉइंट है कि सांस अगर आप गलत ले लेंगे तो आपका लफ्ज़ टूट जाएगा, और जब लफ्ज़ टूटेगा तो आपके मार्क्स वहीं पे कट जाएंगे। तो ये तो मेन बेसिक्स हैं जो मुकाबले में, और यही बारीकियां ही मुकाबले में अगर आप परफेक्ट आएंगे तो आप आगे जाएंगे। बिल्कुल सुभान, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी। हुरिया फ़हीम, क्या कहिएगा इस ताल्लुक से? सांस के हवाले से फिर आप वही बात है कि ज़्यादा सांस ले रही होती हैं कि वो माइक में फील हो रही है, ये भी एक होता हाँ, है। ये एक चीज़ है कि आप माइक का इस्तेमाल भी आपको सही माइक का आना चाहिए, इस्तेमाल सही आना चाहिए। क्योंकि जब आप सांस ले रहे हैं तो फिर वो आवाज़ें आ रही हैं उसमें, वो चीज़ भी एक वक्त के साथ इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा कि माइक में आपकी आवाज़, जैसे अभी जब ये पढ़ रही थी सोनम, तो इनके नात जब इन्होंने माइक बहुत करीब कर लिया था, अच्छा। तो वो जब करीब किया तो फिर वो जब इन्होंने ऐसा लफ्ज़ कहा जिसमें बा आ रहा है तो वो उसमें फिर ब्लास्ट कर रहा था माइक। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है एक खास डिस्टेंस के साथ माइक बिल्कुल, रखना, ये भी, यानी ये सारी देखें इतनी वो बारीकियां हैं कि जो जजेस आपको बता रहे हैं आगे यानी मुस्तकबिल के मुकाबलों में भी आपको कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि माइक का इस्तेमाल मुकाबले में हम इसको जज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है नई बच्चियां हैं, अभी वक्त लगेगा इनको पढ़ने में, आगे जाने में समझ जाएंगी, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी आवाज़ ब्लास्ट नहीं करे माइक पे आकर, आप इतना करीब ना कर लें। जब आप ऊंचा पढ़ रहे हैं तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कि माइक अच्छा, करीब हो। हुरिया इनके लेवल पे आ जाते हैं, फरिया, सोनम और उम्मे हबीबा की। जब हुरिया इनके लेवल पे थी तो किन बातों का ख्याल रखती थी? हाँ, ये सब तो पता ही मुकाबलों नहीं में था। जब जाती थी, याद है? हाँ, ये सब तो पता ही नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा हम, अच्छा, इतना नहीं पता था। जाहिर है हम सना खानों को सुनकर उनको कॉपी करके देखिए, पढ़ते थे ना। सही, सही। और दूसरी चीज़ ये थी कि फिर हमारा मुकाबला इस तरह का नहीं था, अच्छा। चैनल्स पे नहीं थे हम। मुकाबलों में सुबह जाते थे और रात रात तक बैठे रहते थे कि जी रिजल्ट मिल जाए तो फिर हम जाएं, तो वो उसमें थकन भी होती थी, सब चीज़ें होती थी, लेकिन
پھر بھی ہمیں جو سناخا ہمارے سینئرز تھے ان کے ذریعے جو کچھ پتہ چلتا جا رہا تھا وہ چیزیں ہم اپلائی کرتے جا رہے تھے. پھر ہمارے ساتھ جو مقابلے میں لوگ ہوتے تھے ہم ان کو سنتے تھے جو ہم سے بڑے اچھا پڑھنے والے. اچھا ان کی اصلاح کو برا بھی نہیں ماننا نہیں, چاہیے. ہم ان کو سن کے ہم بلکہ کوشش کرتے تھے اچھا انہوں نے یہ جگہ لی ہے تو ہم یہ بھی کریں, ہم ایسا کر کے دیکھتے ہیں یہ اچھا لگے گا, تو وہ چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے تھے. اچھا حوریہ ایک بات اور پھر مجھے بریک لینی ہے, ہر جگہ ہر کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی, یہ بھی بات ہے. ہر آواز کی رینج الگ ہوتی ہے, ہر بچہ یا ہر آنے والی ہر جگہ نہیں لے سکتی, یہ بھی صحیح ہے. ہر جگہ لینے کے لیے پھر وہی بات, پریکٹس کریں, پھر آپ لے سکتے ہیں یعنی بالکل لیں گے. آپ کا اچھا. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایسا آسانی, نہیں ہے کہ سب کے گلے الگ ہیں, گلے تو اپنی الگ رینج ہے, میں دیکھیں رہتے ہیں. آوازیں الگ ہے, آواز الگ ہے, آواز الگ ہے, تو اس کا لیکن جب انداز الگ ہوگا. پریکٹس ہوگی تو جب کر سکتے ہیں. ہاں تو پھر آپ کر سکتے تو مشکل نہیں ہے, لیکن وہی بات محنت بہت ضروری, محنت بہت چاہیے جناب. وہ ہم بچپن میں بھی ٹیچرز لکھ کے بھی دیتی ہیں نا محنت کی ضرورت ہے, تو وہ اس کو برا بالکل بھی مت سمجھیے, وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, وہ آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کو بہترین بنانے کے لیے ہے. نیکسٹ ٹائم اگر آپ یہاں سے آج سلیکٹ نہیں ہو کے جا رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کسی جگہ آئیں تو پھر آپ کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوں جس سے آپ جیت سکتے ہیں. ماشاء اللہ. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 9 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جناب کراچی اور حیدرآباد سے آج مہمان ثنا خوانوں نے یعنی کنٹسٹنٹ نے اس مقابلہ نعت خوانی میں اپنی پارٹیسپیشن شو کی ہے, پارٹ لیا ہے, اور جناب بہترین طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے. اور یہ ایک ایفرٹ ہے کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضور جان عالم کی ثنا و توصیف کا یہ جو پیارا حق ہے ہم سب ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ جناب ہم سے حق ادا ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات ہی اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے. تو آج جو شریک ثنا خواں ہیں انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, مبارک ہو آپ تینوں کو. اور جو ججز نے فیصلہ مرتب کیا ہے وہ جناب میرے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور اگر آپ کی اجازت ہو, آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اناؤنس کر دوں, ٹھیک ہے؟ تو جناب آج کی جو ہماری ججز ہیں یعنی بے ترتیب حوریہ فہیم قادری, محترمہ نورین فائز صاحبہ اور محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ نے جو رزلٹ مجھے دیا ہے اس کی اکارڈنگ جو دو ہمارے شرکاء ہیں یعنی جو دو ہماری کمپیٹیٹرز ہیں, دے ہیو گاٹ دا سیم مارکس, یعنی حبیبہ ارشد اور فریحہ علی, ان دونوں کو انہوں نے سیم مارکس دیے ہیں, یعنی آپ دونوں کو سیکنڈ پوزیشن ملی ہے. یا آپ دونوں یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے راؤنڈ سے آگے نہیں جا پا رہی ہیں, اور جو مقابلے کی ونر ہیں انہوں نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد دیں گے. سونم ثاقب کھڑی ہو جائیے, کراچی سے آپ کا تعلق. واہ کیا جود و کرم ہے, بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا. 24 مارکس آپ کو ملے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو. اور میں چاہوں گی کہ سعدیہ یا نورین آپ آئیے, اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں, ان کے لیے مبارکباد کیونکہ آپ جا رہی ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں, اور آپ ہماری جج سے ہاتھ ملا سکتی ہیں, برکت لے سکتی ہیں جناب اپنی پسندیدہ ثنا خواں سے. اور ماشاءاللہ آپ بیٹھیے, آپ جا رہی ہیں اگلے راؤنڈ میں. اور سند امتیاز اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں تو میرے ہاتھ میں ہے, اور یہ ARYQTV کی جانب سے ان دونوں ثنا خوانوں کو, ان دونوں کنٹیسٹنٹس کو دی جا رہی ہے کہ جو نیکسٹ راؤنڈ میں تو نہیں جا رہی ہیں لیکن بہت اچھی کوشش کی ہے. اور جسٹ فار دی اپریسیشن اور ریممبرنس یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے, اور یاد رکھیے کہ آپ نے QTV میں حصہ لیا تھا مدحت مصطفیٰ میں. نیکسٹ ٹائم آئیے اور دیکھیے سونم جو ہے آپ سے زیادہ مارکس لے کے جائیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ حبیبہ ارشد کو آپ یہ سند امتیاز اپنے ہاتھوں سے دیجیے. آئیے جی, مرحبا مرحبا, مبارک ہو جناب.
ماشاءاللہ. اور فریحہ علی حیدرآباد سے تشریف لائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اپنے لیول پہ اپنی رینج میں، لیکن جو آپ کو پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس پہ توجہ دینی ہے. سند امتیاز ARYQTV مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فریحہ علی کو بھی دی جا رہی ہے. مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو بھی. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم نئے جذبے کے ساتھ آنا ہے اور پریکٹس کے ساتھ آنا ہے، تیاری کے ساتھ آنا ہے. آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہیں. بہت شکریہ نورین فائز، آپ یہاں آئیں. اور جناب آخر میں جو سونم ثاقب ہیں اب یہ جا رہی ہیں اگلے مقابلے کی سمت، یعنی نیکسٹ راؤنڈ میں. تو حوریہ نے کیا اب وہ کچھ پوائنٹرز دے دیجئے، کچھ نکات ایسے بتا دیجئے کہ جو رہنما ثابت ہو ان کے لیے اگلے راؤنڈ میں. یہی کہنا چاہوں گی کہ سونم اب آپ کے ساتھ جو دوسرے نیکسٹ راؤنڈ میں بچے ہوں گے تو وہ بھی سلیکٹ ہوں گے، سلیکٹ ہو کر آپ کے ساتھ مقابلے میں آئیں گے. تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سلیکشن کلام کی بہت اچھی کریں. اس وقت گھبرانے کے بجائے یہ دیکھیں کہ میں بہترین طریقہ کیا اپنا سکتی ہوں جس سے میں ان سب سے آگے جا سکوں. کیونکہ جتنے بھی مقابلے، ابھی تو یہ وہ بچے ہیں جو سلیکٹ ہو کر آڈیشن سے آئے تھے، لیکن اب ان کے درمیان مقابلہ کر کے آپ سلیکٹ ہوئی ہیں. ایسی پچھلے مقابلوں میں جو سلیکٹ ہوئے پھر اس کے بعد آپ کوارٹر فائنل میں جائیں گے، یہی مقابلہ اب سخت ہوگا. تو اس حساب سے پھر آپ کو کلام بھی لانا ہے اور اپنا انداز بھی اسی طرح رکھنا ہے اور کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. تو آخر میں چاہوں گی کہ آپ تینوں مل کے کوئی ایسا کلام جو ایک ایک انترا اگر آپ تینوں پڑھ لیجئے اس میں، اور ہماری جو آج کی شریک کنٹیسٹنٹس ہیں جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے لیے وہ رہنما ثابت ہو. حوریہ کا اپنا انداز ہے، نورین فائز کا اپنا انداز ہے، سعدیہ عزیر کا اپنا انداز ہے. تو مستقبل میں انہیں بھی آپ ہی کی سیٹ لینی ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو، ہاں بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و بارک وسلم.